اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ خالق الارض والسماء والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ لا نبی بعدہ ثم الصلاة والسلام علی محمد المہدی الہدی لا مہدی بعدہ صلی اللہ علیہما وعلی آلہما الشرفاء من یومنا ھذا الی یوم الجزاء اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء وقال میرا مہدی موعود علیہ السلام در اتفاق نصرت دین است و در نفاق ہزیمت دین است صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم و صدق المہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ محترم و معظم و مکرم و نگران کار جلسہ و صدر ادارے تبلیغ مہدویہ علی جناب پیر و مرشد حضرت میاں سید خود میر اشرفی صاحب قبلہ گاہی، وہ مشفقی و محبی و والدی حضرت میاں سید محمد عتیق خود میری صاحب قبلہ گاہی، وہ محب قوم حضرت محمد نعمت اللہ خان صوفی صاحب، وہ حضرت سید دلاور اشرفی صاحب و دیگر فقراء اعظام، دانشوران قوم، جوان و نوجوانان قوم مہدویہ، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو تمام تر تعریفیں، تمام اچھائیاں، بڑائیاں اس پاک پروردگار کے لیے سزاوار ہے جو رب العالمین ہے، خالق دو جہاں ہے، مالک دو جہاں ہے، جو ایک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ درود و سلام ہو ہر دو خاتمین محمدین کریمین علیہم الصلاۃ والسلام پر اور آپ ہر دو کی تمام ذریات پر۔ حاضرین گرامی، شاعر کا بڑا ایک اچھا ایک شعر یاد آ رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے، سجائی تو ہے بزم واعظ نے لیکن، سجائی تو ہے بزم واعظ نے لیکن، دلوں کی کمی ہے نگاہیں بہت ہیں، مگر یہاں دل بھی کم نگاہیں بھی کم نظر آ رہی ہیں۔ بظاہر کی بات ہو رہی ہے، ورنہ جس جگہ جس مقام پر ذکر خدا، ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جاتا ہے، وہ مجلس، وہ محفل، تمام تر اللہ تعالیٰ کی مخلوقات جو ہماری ان سر کی آنکھوں سے غائب ہیں اس سے بھر جاتی ہے۔ یہ ہمارا ایمان، یہ ہمارا یقین ہے کہ اس وقت بھی تمام تر اللہ تعالیٰ کی مخلوقات، جن میں فرشتے ہیں، جنات ہیں، اور وہ مسلمان مومن مہدوی مصدق ہیں جو اس وقت اپنی اپنی خبروں سے اٹھ کر یہاں جمع ہو رہے ہیں، ان کی روحیں موجود ہیں۔ بہرحال عزیزان گرامی، آج
ایک صفت کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، جس صفت کا نام ہے رحم. رے ہے میم، رحم کرنا. رحم کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی بھی صفت ہے، بلکہ یہ اللہ ہی کی صفت ہے. ہم صبح شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس صفت کا بارہا اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں. ہم ہر وقت نماز میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم بول کر ہر نماز کے افتتاح میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کھولتے ہوئے اپنے زبان کو خدا کے کلام سے ہم رحمان اور رحیم کا نام لیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی بڑی خاص صفت ہے. رحمان اللہ کی وہ صفت جو ہر ایک پر اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے، اور رحیمانہ صفت، رحیمی صفت جو خاص مختص ہے مومنوں کے لیے. تو رحم کی بات ہو رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اوصاف کو اپنانے کا ہمیں حکم دیا ہے. قرآن ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے تخلقوا باخلاق اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اخلاق کو تم اپناؤ. ہمیں حکم ہے اللہ کی جانب سے تخلقوا باخلاق اللہ تعالی، اپنے اندر اللہ کے اخلاق کو پیدا کرو. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اخلاق کو، جب خدا کی ذات خود غیب ہے، تو خلاق کائنات کے اخلاقان کریمانہ کو ہم کیسے اپنائیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کی تخلیق کی اور فرمایا کنتو کنزن مخفین. حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. فاحببت ان اعرف، میں نے پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں. فخلقت الانسان، تو میں نے انسان کی تخلیق کر دی. لکی اعرفو، تاکہ میں پہچانا جاؤں. میں نے انسان کی تخلیق کی. اب اس انسان کی تخلیق کرنے کے بعد نوع انسانی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر فی زمانہ تک کے انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انسانوں کو اخلاق خداوندی کے زمرے میں شامل ہونے کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے اپنے نائبین کو مبعوث فرمایا. اس انسان کی ہدایت کے لیے اور خدا کی پہچان اور عرفان کے راستے پہ چلانے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے نائبین کو، پہچان دلانے والوں کو بھیجا، تاکہ وہ اللہ کے اور اللہ کے اوصاف کی پہچان کروائیں. ہمارا ایمان ہے اللہ کے اوصاف پر، اللہ کے نام پر، اس کے ناموں پر، اس کے اوصاف پر، اس کے احکام پر ہمارا ایمان ہے. ایمان مجمل کہتا ہے آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. ایمان لایا میں اللہ پر اس کے تمام ناموں کے ساتھ اور اس کے تمام صفتوں کے ساتھ اور اس کے تمام احکام قبول کیے. تمام تر صفتیں اللہ تعالیٰ کی ہمیں اپنانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، جس میں سے ایک صفت آپ کے سامنے روبرو پیش خدمت لے کر کھڑا ہوں، وہ ہے رحم کرنا. حاضرین گرامی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو، ہر نبی کو کوئی نہ کوئی ایک خاص صفت کے ساتھ، اپنی ایک خاص صفت کے ساتھ اس دنیا میں مبعوث فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام آئے تو وہ صفی اللہ کی صفت لے کر آئے. حضرت نوح علیہ السلام آئے تو وہ نجی اللہ کی صفت لے کر آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو وہ خلیل اللہ کی صفت لے کر آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو وہ کلیم اللہ کی صفت لائے. حضرت داؤد علیہ السلام آئے تو وہ خلیفۃ اللہ کی صفت لائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو وہ روح اللہ کی صفت لائے. حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہ اللہ تعالیٰ کے تمام صفات میں سے سب سے خاص صفت رحمت لے کر آئے، سر تاپا رحمت بن کر آئے. اور اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ.
اللہ کی تمام صفتوں کے ساتھ اس خاص صفت میں سر سے لے کر پاؤں تک سرشار ہو کر آئے. جیسے اللہ تبارک و تعالی رب العالمین ہے، اسی طریقے سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر آئے. آپ تمام عالموں کے اگر رب ہیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت ہی رحمت. حاضرین گرامی، اس کے علاوہ جتنی اور صفتیں ہیں ساری صفتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں. وہ اللہ ہے تو یہ مظہر اللہ ہے، وہ اللہ ہے تو یہ عطا اللہ ہے، وہ اللہ ہے تو یہ شفیع اللہ ہے، وہ اللہ ہے تو یہ وجہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے تو یہ عین اللہ ہے، وہ اللہ ہے تو یہ ید اللہ ہے، وہ اللہ ہے تو یہ برہان اللہ ہے، وہ اللہ ہے تو یہ قدرت اللہ ہے، وہ اللہ ہے تو یہ صفت اللہ ہے، وہ اللہ ہے تو یہ لسان اللہ ہے، وہ اللہ ہے تو یہ صبغت اللہ ہے، وہ اللہ ہے تو یہ روح اللہ ہے، وہ اللہ ہے تو یہ رحمت اللہ ہے، برکت اللہ ہے، عظمت اللہ ہے، نعمت اللہ ہے، وہ اللہ ہے تو یہ نور من نور اللہ ہے، وہ اللہ لا الہ الا اللہ ہے تو یہ محمد رسول اللہ ہے، وہ اللہ رب العالمین ہے تو یہ محمد رحمت للعالمین. ہر صفت خداوندی میں سرشار ہو کر اور خاص صفت رحیمیت کو جو خاص مومنوں کے ساتھ متصف کر دی گئی ہے، اس رحمان کی رحیمیت کی صفت کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں سرشار کر کر اس صفت کے اندر آپ کو جو سو نیچے سے اوپر تک سجا کر آپ کو جو سو سنگار دے کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا اور فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ہم نے آپ کو سارے عالموں کی رحمت بنا کر بھیجا ہے. حاضرین گرامی، بات رحم کی ہو رہی ہے. ایک مرتبہ رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رحم کرتا ہے، جس کے اندر رحم کرنے کی صفت ہوتی ہے، وہ جنت میں جائے گا. حضور نے کیا فرمایا؟ جس کے پاس رحم کی صفت ہوگی وہ جنت میں جائے گا. تو سارے صحابہ خوش ہو گئے، مسکرانے لگے، آپس میں مبارکبادیں دینے لگے کہ خوش ہو جاؤ کہ ہم تمام کے تمام جنت میں جانے والے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹوک کر فرمایا، جانتے بھی ہو کہ رحم کرنے کی صفت کیا ہوتی ہے؟ ایک ہوتا ہے رحم لنفسہ، ایک ہوتا ہے رحم لغیرہ. جب حضور نے اس کی تفصیل بیان کی تو صحابہ سب کے سب ہکے بکے ہو کے رہ گئے، پوچھنے لگے، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری جان، ہماری جان آپ پر قرباں، ہمارے ماں باپ آپ پر قرباں، ساری چیزیں آپ پر قرباں، ذرا بتائیے کہ یہ رحم کی آخر فضیلت کیا ہے، اس کی قسمیں کیا ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سمجھتے ہو کہ رحم کرنا صرف دوسروں کو کھلا دینا، دوسروں کو پلا دینا، دوسروں پر رحم کرنا، دوسروں کی وکالت کرنا، دوسروں پر احسان کرنا، دوسروں پر انصاف کرنا، کیا یہ سب رحم ہوتا ہے؟ دوسروں کو کپڑا پہنا دیے، کھانا کھلا دیے، کچھ پلا دیے، ان کی خدمت کر دیے، کیا رحم کرنا یہ ہوتا ہے؟ کہا کہ ہم تو رحم کرنا اسی کو جانتے ہیں کہ دوسروں پر کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسروں پر رحم کرنے والی ذات صرف رسول اللہ کی ذات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سر سے لے کر پاؤں تک مجھے رحمت بنا کر صرف رحمت کرنے کے لیے بھیجایا ہے. لیکن تم جتنے بھی انسان ہو، تم پر لازم ہے کہ تم پہلے اپنے آپ پر رحم کرے اور اس کے بعد دوسروں پر رحم کرے. کہا کہ خود پر رحم کرے. خود پر رحم کرنا کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خود پر رحم کرنا یہ ہے کہ وہ کوئی نہیں کرتا، خود پر انصاف کوئی نہیں کرتا، خود کا انصاف کوئی نہیں کرتا، خود پر احسان
کوئی نہیں کرتا، خود کی غلطی کوئی نہیں دیکھتا۔ آپ دیکھیے یہ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ بولیے کیا نظر آ رہا ہے؟ دکھ رہا ہے؟ باہر والوں کو دکھ رہا ہے بھائی؟ یہ کیا نظر آ رہا ہے؟ اکثر کو یہ نقطہ نظر آیا، کیوں؟ کیونکہ دوسروں کی پہلی غلطی نظر آتی ہے، نقطہ نظر آتا ہے، اتنا بڑا سفید کاغذ کسی کو نظر نہیں آتا۔ لوگوں کے اوصاف، اس کی اچھائیاں پہلے نظر نہیں آتی، اگر پہلے آتی ہے تو خامی نظر آتی۔ ایک بہترین سنگ تراش نے اگر ایک مجسمہ تیار کیا ہے، ایک پتلا تیار کیا ہے، تو مجسمے کے اندر اگر کوئی خامی آ جائے تو دیکھنے والے آ کر پہلے خامی کو دیکھتے ہیں، نہ کہ یہ کہتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ کتنی اچھی مورت بنائی۔ پہلے خامی پہ نظر جاتی ہے، کس پر؟ دوسروں کی۔ حاضرین گرامی، انسان کا معاملہ آج ایسا ہے کہ وہ غلطیاں دوسروں کی اس کو نظر آتی ہے، خود کی نظر نہیں آتی، اور اچھائیاں صرف اپنی نظر آتی ہے، اچھائیاں دوسروں کی نظر نہیں آتی۔ غلطیاں دوسروں کی نظر آتی ہیں، اپنی نہیں نظر آتی، اور اچھائیاں صرف اپنی نظر آتی ہیں، دوسروں کی نظر نہیں آتی۔ جبکہ ایک بہترین دوہا آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، برا جو دیکھن میں چلا، برا نہ ملیا کوئی، جو من اپنا کھوجا تو مجھ سے برا نہ کوئی۔ آپ نے اپنا من کھوجنا بند کر دیا ہے، ورنہ آپ سب سے برے ہیں۔ آپ آنکھ کی طرح ہیں، آنکھ دوسری چیزوں کو دیکھتی ہے، دوسروں کی غلطیوں کو دیکھتی ہے، آنکھ میں خود چلا جائے تو آنکھ نہیں دیکھتی۔ تو آپ اپنی غلطیاں نہیں دیکھتے ہیں، دوسروں کے دیکھتے ہیں۔ تو حاضرین گرامی، کھوجنا خود کو ہے، آئینہ خود کا دیکھنا ہے، غلطی خود اپنی پہچاننا ہے، اور اسی کو کہتے ہیں خود کی ذات پر رحم کرنا۔ خود کی ذات پر رحم کرنا اسی کو بولتے ہیں۔ دیکھیے، آپ کی اپنی ہستی کے ساتھ کچھ کبائر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کبیرہ گناہ، جیسے کہ قتل کرنا، کسی ناحق کا قتل کر دینا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ شرک اللہ کی ذات میں کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ کون کرتا ہے؟ صرف اپنی ذات سے تعلق ہے۔ قتل میں کرتا ہوں، شرک میں کرتا ہوں، زنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، یہ میں کرتا ہوں، سود میں کھاتا ہوں، صرف اپنی طرف ہے، اپنی ذات کی طرف ہے۔ سود میں کھاتا ہوں، شراب میں پیتا ہوں، جھوٹی قسم میں کھاتا ہوں، جوا میں کھیلتا ہوں، یہ صرف اپنی ذات کی طرف ہو رہی ہے۔ لیکن یہ جو میں کرتا ہوں کا مسئلہ ہے، اصل کرنے والا یہ میں ہے۔ خود کی ذات پر رحم کرنا کیا ہے؟ اصل اس تکبر کو چھوڑنا۔ اب اس مجلس میں کوئی بھی ان کبیرہ گناہوں سے تعلق رکھتا ہے کیا؟ کوئی یہاں جوا کھیلنے والا ہے، شراب پینے والا ہے، زنا کرنے والا نہیں، لیکن ہر کوئی یہاں پر نفس امارہ رکھنے والا، تکبر کرنے والا ضرور ہے۔ یہاں ہر کسی کی ذات میں حضرت مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فرعون ہر ایک کے سینے میں ہوتا ہے، ہتھیار کی ضرورت پڑتے ہی وہ فرعونیت ظاہر ہو جاتی ہے۔ ہتھیار کی ضرورت پڑتے ہی وہ فرعونیت ظاہر ہو جاتی ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا تو اصل تکبر کی بات ہو رہی ہے کہ خود کی ذات پر رحم کرنا، خود کے تکبر کو ختم کرنا ہے۔ یہی سب سے بڑی چیز ہے جس کو شرک خفی بھی کہا گیا ہے۔ شاعر کہتا ہے، اب ہم اس زمرے میں دیکھیں کہ ہم خود ایسی چیزوں میں منسلک ہو کر، متصف ہو کر خود اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ ہم بہترین شاعر ہیں لیکن متکبر ہیں، اپنے آپ کے اندر رہتے ہیں، اپنی شاعری کو منواتے ہیں، لوگوں سے اگلواتے ہیں، داد حاصل کرتے ہیں۔ تو آپ شاعر اچھے ہوئے کہ متکبر اچھے ہوئے؟ آپ بہترین مقرر ہیں لیکن آپ واہوائیں لیتے ہیں، نعرے تکبیر بولنے لگاتے ہیں، یا اور بھی اپنے القابات وغیرہ جو کچھ بھی ہیں وہ سارے کرواتے ہیں۔ تو آپ مقرر اچھے ہوئے کہ متکبر اچھے ہوئے؟ اب آپ دیکھیے
اسی طریقے سے اب آپ بہترین نظامت کرتے ہیں یا اور بھی اسٹیج کے علاوہ بھی بہترین نمازی ہیں، بہترین قاری ہیں، کوئی بھی آپ رکھتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے اگر آپ کا تکبر آپ کا ساتھ دے رہا ہے تو آپ اپنی ذات پر ظلم کر رہے ہیں۔ اپنے ساتھ اتنی بہترین صفت رکھنے کے باوجود آپ نے اس صفت کو غارت کر دیا صرف اپنے تکبر کی وجہ سے۔ آپ نے اس مقام پر کھڑے ہو کر اس مقام کو گندا کر دیا آپ کے تکبر کی گندگی کی وجہ سے۔ تو آپ کیا ہیں؟ آپ اتنی اچھی صفت کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی ظالم ہیں اپنے آپ پر۔ شاعر کہتا ہے کسی ظالم کو اے بیداد گر مارا تو کیا مارا۔ کسی ظالم کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ جو خود ہی مر رہا ہو اس کو گر مارا تو کیا مارا۔ بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا، نہنگ و اژدہا وہ شیر نر مارا تو کیا مارا۔ گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا۔ یہ نفس اچھی اچھی عبادتوں کو، اچھی اچھی محنتوں کو، سب چیز کو رائیگا کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تکبر اللہ کو پسند نہیں۔ سورہ نحل میں اللہ فرماتا ہے انہو لا یحب المستکبرین، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ مستکبرین کا حال یہ ہوگا کہ جب محشر میں قیامت کے روز وہ اٹھائے جائیں گے چوٹیوں کی طرح ہوں گے، اور محشر کے افراتفری کرنے والے لوگ ان کو اپنے پیروں سے رون دیں گے۔ یہ تکبر کرنے والوں کی نشانی ہے، یہ تکبر کرنے والوں کا حال ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تکبر کے تعلق سے تو فرمایا افضل الجہادی جہاد بالنفس، سب سے بہتر جہاد نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ آپ کتنے ہی اچھے ہیں لیکن اگر آپ کا نفس آ جائے تو آپ کیا اچھے رہے۔ آپ جہاد میں جا رہے ہیں، جنگ لڑنے جا رہے ہیں، اور وہاں اگر آپ شہید ہوتے وقت اپنا ذرا بھی رمق برابر بھی اپنی خودی کو ظاہر کر دیے تو آپ کی شہادت اللہ کے لیے قبول نہیں۔ آپ اپنے لیے لڑ لیے، لہٰذا آپ کی شہادت رائیگا بیکار ہو جائے گی۔ اگر غازی ہو کر آیا اور اس وقت بھی ذرا تکبر اپنے میں پنے کو باقی رکھتا ہے تو آپ کا غازی ہونا بیکار ہے۔ یہ ساری چیزیں غور طلب ہیں، یہ آج کے معاشرے میں ہمارے لیے بہت ضرورت کا کام کرتی ہیں کہ اس چیز پر توجہ کریں۔ حاضرین گرامی، انسان کے پاس دولت آ جاتی ہے تو وہ دولت میں تکبر کرنے لگتا ہے، عزت آ جاتی ہے یا عزت کے طلب میں تکبر میں آتا ہے، شہرت کی طلب میں تکبر میں آتا ہے، علم آ جاتا ہے تو علم کے اوپر تکبر کرتا ہے، اور اگر حسب نسب کا معاملہ آ جاتا ہے میں ان کے خاندان سے ہوں، میں ان کی اولاد سے ہوں۔ کہاں ہم جا رہے ہیں؟ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دختر نیک اختر بی بی فاطمہ خاتون جنت سے فرمایا ہو کہ اے بیٹی عمل کر، اس بھرم میں نہ رہنا کہ نبی کی بیٹی ہے۔ حسب نسب کو جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی موعود علیہ السلام نے ختم کر دیا ہو، وہاں آپ تکبر کی باتیں کرتے ہوئے اگر آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو کوئی بات حاصل ہونے والی نہیں۔ حاضرین گرامی، مہدی موعود علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ خدا تعالیٰ روز محشر نہ پسر احمد کو پوچھتا ہے نہ پسر محمد کو پوچھتا ہے، عمل محبت کو پوچھتا ہے، عمل محبت سے کیا ہوا وہی پوچھا جائے گا۔ اسی طرح مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا نسبت اور حسب نسب کی بات کرتے ہوئے کہ اگر بندے کی کھال بھی اوڑھ کر اگر قیامت کے روز اللہ کے پاس حساب کتاب میں بیٹھ جاؤ گے، اللہ تعالیٰ اس کھال میں سے بھی تم کو نکالے گا اور تم سے تمہاری پرسش کرے گا، تمہارا حساب کتاب لے گا۔ کہاں ہم رہ رہے ہیں، کہاں ہم جی رہے ہیں؟ یہ کیسی میپنے کی باتیں ہو رہی ہے؟ تعلیم کی ضرورت ہے، تعلیم کی ضرورت ہے۔ حاضرین گرامی، دوسروں پر رحم کرنے سے پہلے اپنے آپ پر رحم کیا جائے، اپنے آپ پر رحم کیا جائے، اپنی ذات پر رحم کیا جائے۔ پہلے فاسن یور سیٹ بیلٹس، پہلے اپنے سیٹ بیلٹ باندھو، بعد میں دوسروں کی مدد کرو۔ آپ خود بے لگام ہیں اور دوسروں کو لگام باندھنے کے لیے جا رہے ہیں، بالکل معیوب بات۔ لہذا حدیث پاک میں
اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر رحمان کا رحم ہوتا ہے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اور حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا. حضرت گرامی، یہی رحمت کی صفت امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی تا زندگی دیتے رہے. آپ نے خود اپنی ذات کو بندہ کہا اور دیگر کی ذاتوں کو بھائی کہہ کر پکارا. یہ آپ کی رحیمانہ صفت رہی ہے. آپ نے اپنوں کے علاوہ غیر مہدوی عالم بھی جب آتے تھے تو ان کو بھی اچھی جگہ بٹھاتے تھے، ان سے بھی بات چیت کا موقع دیتے تھے، سوال کرنے کی اجازت دیتے تھے. یہ مہدی موعود علیہ السلام کا رحم ہے. یہاں تک کہ سابرمتی ندی کے کنارے موعود علیہ السلام نہانے کے لیے بیٹھے تو ایک نوجوان جو مشرک تھا، غالباً جو مشرک تھا، اس کو بلایا اور اس کو بلا کر کہا کہ ذرا ہماری پیٹھ مل دو. تو مہدی موعود علیہ السلام کی وہ پیٹھ مل دیتا ہے. آپ کی رحیمانہ صفت دیکھیے، کہا کہ تو پلٹ کر بیٹھ جا، میں تیری پیٹھ مل دیتا ہوں. جیسے ہی مہدی موعود علیہ السلام نے اس کی پیٹھ ملی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیفے کا ہاتھ ہے، ہمسر رسول اللہ کا ہاتھ ہے، مہدی مراد اللہ کا ہاتھ ہے. وہ ہاتھ جب اس پیٹھ پر لگتا ہے تو اس کے ظاہری پردے اڑ جاتے ہیں اور اس کو جنات فرشتے سب نظر آنے لگتے ہیں. لیکن کیا تھا؟ صرف آپ کی رحیمانہ صفت، محبت کی صفت، ہر ایک سے بھائی چارگی کی صفت. یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا، یہی مہدی موعود علیہ السلام کا پیغام تھا. وہی دین مہدی موعود لے کر آئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کر آیا ہے. وہی دین مہدویوں کا دین ہے. بندہ ہیچ مذہب نیا اردے موت فرماتے ہیں، مذہب ما کتاب اللہ وہ اتباع محمد رسول اللہ. اب حاضرین گرامی، ہم نے رحم لی نفس ہی تو سن لیا کہ اپنے آپ پر رحم کرنا چاہیے. اب رحم لی غیری ہی بھی سن لیجئے، دوسروں پر کیسے رحم کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ عنوان آپ کے دماغوں کو جھنجھوڑ کر ضرور رکھ دے گا. حضرت گرامی، سورہ فتح کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر شدت سے کام کرتے ہیں اور بھائیوں پر، مسلمانوں پر رحم سے کام کرتے ہیں. آپس میں محبت سے کام کرتے ہیں اور کافروں پر، مشرکین پر، دشمنان اسلام پر ستم ڈھاتے ہیں، ان پر شدت سے کام کرتے ہیں. تو آئیے اسی صفت کو لے کر آگے چلتے ہیں. طائف کا میدان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل طائف کے سامنے اللہ کی وحدانیت کو پیش کیا، قرآن کو پیش کیا، آپ نے اپنی رسالت کو پیش کیا. اب کفار اور مشرکین نے جواب میں کیا کیا؟ آپ پر پتھر برسانا شروع کر دیا. سامنے کون ہے؟ اشداء علی الکفار، کافروں پر شدت ہونی چاہیے. اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ پتھر برسا رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن مبارک خون میں ہے، آپ کے کھاندے مبارک، شان مبارک خون میں ہے، آپ کا سر مبارک خون میں ہے، آپ کا سینے مبارک خون میں ہے، آپ کے پیروں تک خون اتر کے آ گیا ہے، سارا جسم لہو لوہان کر دیا. کیا
پیغام خدا کا دے رہے ہیں، پیغام قرآن کا دے رہے ہیں، اپنی رسالت کو پیش کر رہے ہیں، اور جواب میں وہ مشرکین کفار کیا کر رہے ہیں؟ آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ اب یہ تو اور ہے کہ یہ ظلم کرنے لگ جائے، ورنہ تو پہلے بات یہی ہونی چاہیے، اشداء علی الکفار، کافروں پر تو ظلم کرنا چاہیے، کافروں پر تو شدت سے پیش آنی چاہیے، کیونکہ یہ صفت ہے مسلمانوں کی، والذین معہ کی صفت ہے، حضور اور حضور کے ساتھ رہنے والے وہ کافروں پر شدت سے پیش آتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ رحم کرتے ہیں۔ اور اس ظلم کو دیکھ کر خود خدا تعالیٰ جبریل امین علیہ السلام کو حکم دے دیا، جبرائیل زمین پر آ گئے اور اللہ کے نبی سے کہنے لگے، یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دے دے تو میں ان کا تختہ پلٹ دوں، اگر آپ اجازت دے دے ان کو نیست و نابود کر دوں۔ حضور کا کیا حکم ہونا چاہیے تھا، کیا زبان سے نکلنا چاہیے تھا؟ ہاں ہاں اشداء علی الکفار کا معاملہ ہے، ان کے اوپر شدت ہونی چاہیے، اوپر سے یہ ہم پر مظالم ڈال رہے ہیں، پتھر برسا رہے ہیں، ان کو ختم کر دیا جائے، ان کو مٹا دیا جائے، صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دیا جائے۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے رحمت للعالمین بن کر آیا، میں اللہ کی جانب سے رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں۔ یہ مسلمان نہیں ہے، ہو سکتا ہے ان کے بعد والے، ان کی نسل والے ایمان لا لیں، اسی لیے ان پر رحم کرو۔ تعجب کی بات ہے، رحم کرنا تو مومنوں کے لیے ہونا چاہیے تھا، رحماء بینہم، آپس میں رحم کرنا، اشداء علی الکفار، کافروں پر ستم ڈھانا، ان پر شدت کرنا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صفت کو، رحیمانہ صفت کو ہی کافروں پر پیش کر رہے ہیں۔ تعجب کی بات۔ آگے دیکھیے، فتح مکہ ہوا، کتنے ظلم و ستم کے ساتھ، پریشانیاں اور صعوبتوں کے ساتھ، مشکلات کا سامنا پیش کرتے ہوئے آپ ہجرت پر مجبور کیے گئے اور مکہ سے نکل کر مدینہ گئے۔ کئی ایک سال کے بعد، کئی ایک لمبی مدت کے بعد اللہ کی جانب سے یہ وقت آیا کہ مکہ پر واپس فتح حاصل کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نوعیت ظاہر ہوئی، اور اسی کو شکل دینے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک جمی غفیر لشکر کے ساتھ مکہ کی طرف آ رہے ہیں۔ اب ہاتھ میں ہمارے مکہ کی چابیاں آنے والی ہیں، کعبۃ اللہ کی چابیاں آنے والی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آ جاتے ہیں، حرم شریف میں آ جاتے ہیں، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرنا چاہیے تھا؟ ہر مسلمان کو ہر کافر کے گھر میں گھسا دینا چاہیے تھا، اور ان کو مار مار کر، لوٹ کر ان کو ختم کر دینا چاہیے تھا، ان کی عورتوں کو لوٹ کر بازار میں بیچ دینا چاہیے تھا، ان کے بچوں کو غلام بنا لینا چاہیے تھا، اشداء علی الکفار کا معاملہ ہونا چاہیے تھا۔ لیکن نبی مکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹنی پر بیٹھ کر تشریف لا رہے ہیں، اس اونٹنی کی پیٹھ کو اپنے سینے کو ملا دیتے ہیں، عاجزی اور انکساری سے اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں، اور جب کفار کا معاملہ سامنے آتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرا دیتے ہیں، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو امن ہے، جو اپنے گھر میں داخل ہو گیا اس کو امن ہے، جو کعبۃ اللہ میں داخل ہو گیا اس کو امن ہے، جو حرم میں داخل ہو گیا اس کو امن ہے۔ میں امن کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ رحماء بینہم ہونا تھا، آپس میں رحم کرنا تھا، کافروں پر رحم ہو رہا ہے، اشداء علی الکفار کا معاملہ نظر نہیں آ رہا۔ یہ تعجب کی بات ہے۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حرم میں جب کبھی نماز پڑھا کرتے تھے تو اکثر کفار، مشرکین، آپ کے دشمن، اسلام کے دشمن آپ کو تکلیفیں دیتے۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے
قرات کرتے تو پیچھے سے آوازیں کرتے، شور و غوغا کرتے۔ اگر آپ نماز میں چلے جاتے تو رسی ڈال کر آپ کی گردن مبارک میں آپ کو کھینچتے۔ اگر آپ نماز میں سجدے میں چلے جاتے، اونٹ کی اوجڑی لا کر آپ کے جسم پر ڈال دیتے۔ تو بی بی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ یہی معاملہ ایک بار چل رہا تھا، دوڑتی ہوئی آتی ہے اور اوجڑی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے جبکہ آپ حالت نماز میں ہیں، سجدے میں ہیں، نکال کر پھینکتی ہیں اور ان کو برا بھلا کہنا شروع کرتی ہے، اللہ تم کو غارت کرے، اللہ تم کو برباد کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہیں، جلدی جلدی اپنی نماز کو ختم کرتے ہیں اور پلٹ کر اپنی بیٹی سے کہتی ہیں کہ اے میری پیاری بیٹی، یہ بدوائیں کیوں دے رہی ہو؟ مت دو، یہ نہیں تو ان کی نسل مسلمان ہو جائے۔ میں بدوا دینے والا نبی نہیں، رحمت للعالمین بن کر آیا۔ بی بی تو صحیح کام کر رہی تھی، اشداء علی الکفار کے اوپر اتر رہی تھی۔ کافروں پر تو شدت کے ساتھ بولنا چاہیے، اگر ہتھیار نہیں ہے تو زبان کو ہتھیار بنا کر بولنا چاہیے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسری تعلیم دے رہے ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحم کرو اور آپس سے زیادہ غیروں پر بھی رحم کرو۔ دیکھیے کتنی باتیں آتی جا رہی ہیں۔ اسی طریقے سے بڑا ہی مشہور اور معروف واقعہ آپ کو یاد ہوگا، ایک یہودی جس نے نبی پاک کا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا، جو لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ بولنے والا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابھی تک جس نے نہیں پڑھا، وہ یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں مہمان بن جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مہمان بنا کر بلاتے ہیں، اپنے گھر کھلاتے ہیں، اور اس کے بعد جب رات دیر ہو جاتی ہے تو اس کو اپنے بستر پر بستر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلاتے ہیں۔ بہت دیر اور بہت دیر تک کھانے کی وجہ سے، بہت دیر سونے کی وجہ سے اس کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، وہ بستر میں گندگی کر دیتا ہے۔ کون سے بستر میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر میں، وہ بستر رسول جس بستر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم سوتا تھا، دل نہیں سوتا تھا۔ امت رسول کے لیے ہمیشہ وہ دل دھڑکتا تھا۔ اس رسول کو وہ ناپاک یہودی ناپاک کر دیتا ہے اور پھر رات کے حصے میں فرار ہو جاتا ہے، اپنی تلوار بھول جانے کی وجہ سے واپس پلٹ کر آتا ہے۔ کیا دیکھتا ہے؟ لینے تو تلوار آیا تھا، لیکن دیکھتا کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بستر جس کو میں نے گندا کر دیا ہے، اپنے ہاتھوں سے اس بستر کی صفائی کر رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، اشداء علی الکفار، میں نے تجھے کھلایا تھا لیکن تو نے گندگی کر دی اور تو گندا ہے۔ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی نجس کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن میں ہی نجس کہا ہے، کیونکہ ان کے دل میں ایمان نہیں ہے، یہ خود سے نجس ہے۔ اب تو نجاست ظاہرہ بھی کر دی ہے، اسی کی تلوار لے کے اس پر چلا دینا تھا۔ اشداء علی الکفار، کافروں پر شدت پیش کرنی چاہیے۔ لیکن حضور نے پوچھا، آپ بڑی جلدی میں چلے گئے، آپ کی طبیعت خراب تھی، آپ نے مجھے نہیں جگایا، تلوار بھول کے چلے گئے، پتہ بتا دیتے، کل میں پہنچا دیتا۔ یہ حضور کی صفت دیکھ کر، یہ حضور کی رحیمانہ صفت جو بینہم میں ہونا ہے، آپس میں ہونا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیروں میں بھی اپنی رحیمانہ صفت کو پیش کر رہے ہیں، اور کرنے کے ساتھ وہ اسلام قبول کر لیتا ہے، وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ دیکھیے کہاں کہاں کیا کرنا چاہیے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کیسی تعلیم دے رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے نجف کی جنگ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹ رہے ہیں، صحابہ ساتھ میں ہیں، اور دن کا وقت ہے، دھوپ میں تیزی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کہیں نہ کہیں چھاؤں دیکھ کر آرام کر لو۔ سبھی صحابہ بکھر گئے، کوئی کسی ٹیلے کے نیچے، کوئی چٹان کے نیچے، کوئی جھاڑی کے نیچے، کوئی درخت کے نیچے، سب آرام کرنے لگے۔ حضور بھی آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے نیچے، اوپر تلوار لٹکا دی درخت کی ٹہنی پر، اور آرام کرنے لگے۔
ایک دشمن اسلام، دشمن رسول، دل میں بغض لیے ہوئے ایک یہودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا جبکہ حضور آرام فرما رہے ہیں، اور آ کر حضور کی تلوار درخت سے اتار لیتا ہے اور کھینچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیتا ہے اور آواز کرتا ہے، اے اللہ کے رسول، اے محمد ابن عبداللہ، بتاؤ اب تم کو ہم سے کون بچائے گا کہ ہمارے ہاتھ میں تمہاری ہی تلوار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سننا تھا، یہ دیکھنا تھا، 3 مرتبہ اللہ کا ذکر کیا، اللہ اللہ اللہ، جیسے ہی یہ 3 بار اللہ کے الفاظ نکلے تلوار ہاتھ سے گر گئی، ہاتھ میں حضور کے، اب ان کی تلوار واپس آ گئی۔ اب کیا کرنا تھا؟ اشداء علی الکفار، کافر کو موت کے گھاٹ اتار دینا تھا، جہنم رسید کر دینا تھا۔ حضور نے فوراً گردن پر تلوار رکھ دی اور کہا، بتا اب تجھ کو کون بچائے گا؟ تو وہ کافر، وہ یہودی کہنے لگا کہ محمد تم ایک بات غور سے سن لو، نہ میں تمہارے دین پر آنے والا ہوں، نہ میں تم سے جنگ لڑنے والا ہوں، مجھے تیسرا راستہ دے دو جانے کے لیے، مجھے تیسرا راستہ دے دو جانے کے لیے، نہ میں کلمہ پڑھوں گا نہ تم سے جنگ کروں گا، مجھے تیسرا راستہ فرار کا دے دیا جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو راستہ ہی کیوں دینا ہے؟ جو تلوار پکڑ کر سامنے آیا ہے اس کا تلوار سے جواب کیوں نہیں دینا چاہیے؟ اسلام کہتا ہے آنکھ کے بدلے آنکھ، جان کے بدلے جان۔ یہاں تلوار لی تھی تو تلوار ہاتھ میں آئی ہے تو وہ نہیں چلا سکا، حضور چلا دیتے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھا لی اور اس کو جانے دیا۔ اشداء علی الکفار کہاں ہے؟ ہر جگہ رحمت ہی رحمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم برساتے جا رہے ہیں، اپنے ہو کہ غیر ہو، سب پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت برس رہی۔ بات تلوار کی نکلی ہے، آئیے تلوار ذوالفقار کے پاس بھی آ جاتے ہیں۔ حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک کافر سے جھڑپ ہوتی ہے، دونوں کے ہاتھ میں تلوار ہے، ایک حضرت علی مولا علی مشکل کشا ہے، شیر خدا ہے جو دین کے لیے، اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں، اور دوسرا اسلام کا دشمن ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، اس لیے لڑ رہا ہے۔ لڑنے کی بنا دین ہے، دونوں لڑ رہے ہیں۔ یکایک جیسے ہی کافر کی تلوار چھوٹتی ہے اور حضرت علی تلوار چلانے کے لیے آتے ہیں، گردن پہ تلوار پھیرنے ہی والے تھے کہ اس گستاخ نے اپنے منہ کا تھوک دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ جیسے ہی یہ اس نے گستاخی کی، حضرت علی نے اس تھوک کو پہنچا اور تلوار اٹھا لی اور کہا کہ آج چلا جا، پھر اگلی بار تجھ کو دیکھ لیں گے۔ اس نے کہا کہ کیسے؟ تلوار ہاتھ میں تھی، گردن ہاتھ میں تھی، پھر آپ نے کیوں نہیں چلائی؟ میں ہوتا میں چلا دیتا، آپ نے کیوں نہیں چلائی؟ کہا کہ میں اب تک اسلام کے لیے لڑ رہا تھا، اب اگر تو تھوک دیتا اور میں تلوار چلا دیتا، رمق برابر بھی اگر میری انا جاگ جاتی تو یہ کام اسلام کے لیے نہیں بلکہ میرے لیے ہو جاتا، اسی لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، آیت کے مصداق اشداء علی الکفار، کافر کو ختم کر دینا تھا، لیکن وہاں پر بھی اپنی رحیمانہ صفت کے تحت آپ کے عاشقوں نے، آپ کے خلفاء نے بھی وہی کام کیا۔ حاضرین گرامی، بات تلوار کی آ رہی ہے، یہی ہے، یہ جو تلوار چلائی ہے حضرت مولا علی مشکل کشا نے، یہ اپنے نفس پہ چلائی، اسی کو بولتے ہیں رحم لی نفس ہی، اپنے رحم پر نفس، اپنے نفس پر جو ہے تلوار چلا کر اپنے آپ پر رحم کرنا۔ اسی طریقے سے تلوار کی بات ہو رہی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک یہودی اور ایک مسلمان کا فیصلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا سامنے ایک طرف مسلمان ہے تو فیصلہ مسلمان کے حق میں کر دینا چاہیے تھا، کیونکہ رحماء بینہم، آپس میں رحم کرنا چاہیے۔ من ترا حاجی بگویم تو مرا حاجی بگو،
میں تجھے حاجی بولوں تو مجھے حاجی بول، یہی آج کے زمانے کا دستور ہے۔ تو مجھے بڑا بول، میں تجھے بڑا بولوں گا، آپس میں مل بانٹ کر کھائیں گے۔ لیکن نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم کبھی نہیں رہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ منصفانہ معاملہ رکھا ہے، انصاف سے کام لیا ہے۔ یہودی ہے، مسلمان ہے، جب رودات سنی فیصلہ یہودی کے ہاتھ میں کر دیا۔ وہ مسلمان کہاں رہا جس کے دل میں حضور کے انصاف کا نفاق جنم لے چکا ہو۔ وہ اپنے اس نفاق کی خاطر عمر فاروق کے پاس گیا اور کہا فیصلہ پھر سے ہوگا، اس بار عمر فیصلہ کریں گے۔ والذین معہ، جو ان کے ساتھ رہتے ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پر ظلم کرتے ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحم کرتے ہیں۔ وہ مسلمان گیا، پھر سے فیصلہ دیا اور کہا کہ حضور نے کیا تھا لیکن ہمیں اطمینان نہیں ہوا، اب آپ فیصلہ کر دیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گئے اور خطابی تلوار لے کر ظاہر ہوئے، نمودار ہوئے اور کہا گستاخ رسول کا فیصلہ عمر نہیں، عمر کی تلوار کرتی ہے، اور تلوار سے کاٹ دیا۔ کافرین کو کاٹنے کے معاملات کتنے آئے، کافرین کو نہیں کاٹا گیا، مسلمان کا معاملہ آیا، مسلمان کو کاٹ دیا گیا، جبکہ آپس میں رحم کرنا چاہیے تھا، غیروں پر ستم کرنا چاہیے تھا، اپنوں پر ستم کر دیا گیا، اسلام کلمہ پڑھنے والے پر ستم کر دیا گیا۔ اتنا ہی نہیں، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میدان جنگ میں تھے۔ ایک کافر سامنے سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر پھنس گیا، اس نے فوراً جان بچانے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا۔ وہ عمر تھے، تلوار کھینچے اور اس کی گردن اڑا دی، جبکہ وہ اپنی زبان سے کیا کہہ رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے، پھر بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ نہیں سمجھا، کچھ نہیں سوچا، اس کی گردن اڑا دی۔ حضور وہیں موجود تھے، حضور نے فوراً کہا اے عمر تم نے یہ کیا کیا، یہ تم نے کیا کیا؟ کہا کہ یا رسول اللہ وہ کافر اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا تھا، اسی لیے میں نے اس کا قتل کر دیا۔ حضور نے درہم برہم ہو کر جلال میں آ کر فرمایا اے عمر کیا تم نے اس کے سینے میں، اس کے دل میں جھانک کر دیکھا تھا کہ اس نے کلمہ سچا پڑھا ہے یا جھوٹا؟ تم نے یہ کام غلط کیا عمر۔ جبکہ عمر نے تو اشداء علی الکفار، کافر پر شدت کرنے کا تھا، کاٹ دیا، اور اگر کلمہ پڑھ بھی رہا تھا نفاق کا کلمہ تھا، منافقت کا تھا، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اے عمر تم نے غلط کیا۔ کافروں کے اوپر شدت ہے لیکن کافروں پر رحم کیا جا رہا ہے، بارہا کافروں کا ذکر ہو رہا ہے، کافروں پر رحم ہی رحم۔ آپ لوگوں نے سنا کہ نہیں سنا؟ اب ایک دو باتیں مسلمانوں کے تعلق سے بھی گہرائی سے سن لیجئے۔ اب رحماء بینہم کا معاملہ ہونا چاہیے، جب مسلمانوں کا معاملہ آئے گا رحماء بینہم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں ایک عورت، اس کا نام فاطمہ، اس پر چوری کا الزام ایک بار نہیں دو بار نہیں چھوڑ دیا گیا، بارہا وہ چوری پر چوری کرتے جاتی، اس کو پکڑ لیا گیا اور مجمع سارا صحابہ کا جمع ہو گیا۔ نبی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سنا دیا گیا، اس عورت کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ سننا تھا، یہ کہا گیا کہ یہ مسلمان ہے، ایک بہت بڑے قبیلے سے تعلق رکھتی ہے، اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، یہ بڑی معیوب بات ہو جائے گی۔
لہذا مسلمان کی بات ہو رہی ہے، رحماء بینہم ہونا تھا۔ یہی سوچ کر صحابہ ایک دوسرے سے گفتگو کرنے لگے کہ کوئی حضور کے پاس رسائی حاصل کرے اور کہہ دے، عرض کر دے یا رسول اللہ اس بار اس کو چھوڑ دیا جائے۔ ایک صحابی جو حضور سے بہت زیادہ مانوس تھے وہ آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ بڑے قبیلے سے تعلق رکھتی ہے فاطمہ، اس کو چھوڑ دے۔ تو نبی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر اس صحابی کو دیکھتے ہیں، آپ کے آنکھوں میں انگار جیسے آ گئے ہو، آپ کے رخسار لال لال انار نچوڑ دیا گیا ہو، ایسے سرخ لال ہو جاتے ہیں، اور فرماتے ہیں اے میرے صحابی سن لو، اس جگہ، اس فاطمہ کی جگہ اگر فاطمہ بنت رسول بھی ہوتی، اگر فاطمہ بنت رسول بھی ہوتی تو نبی اللہ رسول اللہ کا یہی فیصلہ ہوتا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ لہذا اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ رحماء بینہم ہونے کا معاملہ ہے، مومنوں پر رحم کرنے کا معاملہ ہے، اور مومنوں کے ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ایک خاتون، ایک عورت جو شادی شدہ ہے، وہ حضور کے پاس آتی ہے اور اپنے سنگین جرم کا ارتکاب کا اپنا اقرار کرتی ہے کہ میں نے زنا کیا ہے۔ حضور نے کہا کہ تو نے مجمع میں اپنے گناہ کا اظہار کر کے اپنے آپ پر فیصلہ لاحق کر لیا ہے۔ اگر خاموش رہ جاتی، اپنے گناہ کے اپنے عیب کو پردہ ڈال دیتی تو وہ ستار العیوب پردہ ڈال دیتا، لیکن تو نے مجمع میں اپنے ارتکاب، اپنے گناہ کا اقرار کیا ہے، لہذا فیصلہ یہ ہوگا کہ تو شادی شدہ ہے، تجھ کو رجم کیا جائے گا، سنسار کیا جائے گا۔ سارے مسلمانوں کو جمع کیا گیا، اس عورت کو گردن تک زمین میں دھسا دیا گیا، صرف سر باہر باقی ہے، اور اس کے بعد سارے کے سارے صحابہ کے ہاتھوں میں پتھر ہے، اشداء علی الکفار ہونے کا، رحماء بینہم کے اوپر پتھر پھینکے جا رہے ہیں، اور سارے کے سارے مل کر اتنے پتھر مارتے ہیں کہ وہ عورت وہیں دھسی کی دھسی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپس میں مسلمانوں پر تو رحم کرنا چاہیے تھا، کافروں پر رحم ہو رہا ہے، اور مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، ان کو سزائیں دی جا رہی ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ان کے خود کے بیٹے فرزند جو نبیذ کا اکثر استعمال کرتے تھے، رات میں پانی میں کھجور بھگو کر رکھ دینا اور صبح طلوع آفتاب سے پہلے اس کو پی لینا جسم کے لیے بڑی طاقت کا باعث ہوتا ہے یہ نبیذ، لیکن اس کو پینے میں اتنی دیر ہو گئی کہ سورج کی کرنیں پڑ چکی تھی اور اس کے اندر نشہ آ چکا تھا، اور وہ نبیذ عمر فاروق وقت کے خلیفہ کے بیٹے وہ پی لیتے ہیں، اور سکر ان کے اوپر نشہ طاری ہو جاتا ہے، اور نشے کی حالت میں گھومتے ہوئے جھومتے ہوئے اپنے دروازے سے باہر سڑک پر نکل آ جاتے ہیں۔ لوگ دیکھتے ہیں، صحابہ دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ عمر کا زمانہ ہے، وقت کے خلیفہ عمر ہے، اور انہی کا بیٹا نشے کی حالت میں دھت سڑکوں پر گھومتا ہے۔ اتنوں نے دیکھ لیا، گواہیوں پہ گواہیاں تیار ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار انصاف سجایا گیا اور ان کو پکارا گیا، اے عمر اب دیکھنا یہ ہے، یا تو عمر کا انصاف کام کرے گا یا پسری محبت کام کرے گی، بیٹے کی محبت جوش مارے گی یا اسلام کا فیصلہ انصاف تم دکھاؤ گے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاہد مانگے، شاہد گواہ تیار ہیں، اس کے اوپر سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کوئی پوچھنے کے کہ بیٹے سے بغیر پوچھے کہ تو نے نشہ کیوں کیا، کیسا ہوا، کدھر سے ملا، کچھ نہیں، گواہوں کی گواہی مل گئی، حالت نشے میں شخص پکڑا گیا ہے، لہذا فیصلہ سنا دیا گیا، 80 کوڑے مارے جائیں۔
60 کوڑے مارتے مارتے اس بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ بیٹا شہید ہو جاتا ہے۔ عمر فاروق اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اپنے لخت جگر کو مرتا ہوا، شہید ہوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ رحماء بینہم، آپس میں رحم کرنا تھا، آپس میں کیا گھر کے بیٹے کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا، شہید ہوتے ہوئے دیکھا۔ جب 60 کوڑوں پر انتقال ہو گیا، فرمایا کہ اس کے جنازے کو تیار کر کر دفن کر دیا جائے، اور دفن کرنے کے بعد قبر پر 20 کوڑے اور مارے جائیں۔ انصاف عمر کا یہی بولتا ہے کہ کوڑے اس کے حق میں ہے، یا تو جسم پر کھائے گا یا خبر میں ساتھ لے جائے گا۔ رحماء بینہم کا معاملہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو حاضرین گرامی، اصل بات کی طرف اب آتا ہوں۔ جب سے کہ آپ کے دماغوں کو جھنجھوڑ رہا تھا، اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، کہ کافروں کے اوپر شدت کے ساتھ کام کیا جائے اور آپس میں مسلمانوں پر رحم کیا جائے۔ حاضرین گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا مِن نَبِيٍّ يَوْمَئِذٍ، قیامت کے دن کوئی نبی نہیں ہوگا حتیٰ آدم، یہاں تک کہ آدم بھی نہیں ہوں گے، فَمَن سَوَاهُ إِلَّا تَحْتَ لَوَاهِ، یہاں تک کہ سارے کے سارے میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ انبیاء، مرسلین، فضلاء، علماء، اولیاء، صوفیاء، انبیاء جتنے بھی ہوں گے، سارے کے سارے نبی، مرسل، جنات اور ان تمام کی امتیں میرے پرچم تلے ہوں گے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر کوئی ایمان کی حالت میں آئے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے ہر کوئی توبہ کر کے مرے، ایمان کی حالت میں آئے۔ اس لیے چاہتا ہوں، اسی چاہت کی وجہ سے ہر کافر کے آخری حد کے کفر تک بھی میں اس پر رحم کرتا ہوں۔ یہ میری رحیمانہ رحمت للعالمین کی صفت ہے۔ اس لیے طائف کے میدان میں ظلم ہو رہا تھا، تب بھی میں اپنی رحیمانہ صفت کو رکھ رہا تھا، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار بھی جو کام نہیں کی، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار بھی جو کام نہیں کی، وہ بھی یہی رحیمانہ صفت کی وجہ سے ہے۔ مکہ کے فتح مکہ کے وقت بھی جو میری رحیمانہ صفت ہے، میری خالص نیت یہی ہے کہ ہر کوئی محمد رسول اللہ کے پرچم تلے آ جائے، یہی میری نیت ہے۔ اسی لیے میں ہر ایک پر رحم کرتا رہتا ہوں، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور یہ مسلمانوں کے اوپر بھی جو میں نے کیا ہے یا میرے صحابہ نے کیا ہے، یہ بھی ان پر رحم ہے، یہ بھی ان پر رحم ہے۔ ایک مسلمان عورت کے ہاتھ کاٹ دیے گئے، حضور فرما رہے ہیں یہ میرا رحم ہے۔ آپ دیکھیے حیات دنیا کتنی ہے، حیات آخرت کتنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک پانی کی بوند دنیا کی حیات ہے اور بہتی ہوئی ندی آخرت کی حیات ہے۔ بتائیے کون سی دنیا چھوٹی ہوئی؟ یہ دنیا سب سے چھوٹی ہے جو ایک بوند کے برابر ہے، اور اس دنیا کی سزا بھی سب سے چھوٹی ہوگی۔ یہاں ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، سزا یہاں مل جائے تو اچھا ہے، وہاں سزا کا مرتکب میرا ماننے والا نہ ہو جائے، وہاں سزا سے بچ جائے، اسی لیے یہاں کی سزا قبول کر لیے۔ اسی لیے ہاتھ کٹتے ہیں تو کاٹ لیے جائیں تاکہ وہاں عذاب میں مبتلا نہ ہو۔ یہ میری رحیمانہ صفت ہے۔ یہاں رجم ہوتا ہے، سنسار ہوتے ہیں، یہاں کا گناہ یہی سزا مل جائے بہتر ہے، وہاں اس گناہ سے پرے ہو جائیں گے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیمانہ صفت ہے۔ یہی وہ صفت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کوڑے پڑتے ہیں، یہاں پڑ جائے، خبر پہ پڑ جائے، قیامت کے دن خوش و خرم ہنستا ہوا میرا بیٹا اٹھے۔
یہ ان کی رحیمانہ صفت ہے. اسی لیے اشداء علی الکفار، کفار پر شدت صرف اس وقت ہوتی تھی جب کہ وہ کفار سامنے یہاں سے آتے تو زبان سے شدت، اور میدان جنگ میں آتے تو تلوار سے شدت بتاتے. ورنہ تو اسلام تلوار سے نہیں پھیلایا گیا، اپنے اخلاق سے پھیلایا گیا ہے. اسلام رحیمانہ اور رحم کی صفت سے پھیلایا گیا ہے. اخلاق کے زمرے میں حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا فرمایا؟ انکا لعلی خلق عظیم، کہ ہم نے آپ کو شان والے اخلاق دیے ہیں. وہ شان والے اخلاق جو تخلق باخلاق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ کے اخلاق سے تعلق رکھتے ہیں. اور وہ سر تاپا رحمت لے کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ زمین پر لے کر تشریف لائے ہیں، اور ہم سب کو یہ تعلیم دیے ہیں کہ ہر وقت یہ ہو کہ آپ ہر کسی پر رحم کرے، اپنے آپ پر بھی رحم کرے، اوروں پر بھی رحم کرے. اور مہدی موعود علیہ السلام نے تو اعلان فرمایا کہ مہدویوں کا جان اور مال حلال ہے، آؤ ہم کو لوٹ لو، ہم تو کسی پر ظلم نہیں کریں گے، کسی کو جواب نہیں دیں گے، ہم رحم کرتے ہیں، لوٹنے والے پہ بھی رحم کر دیں گے. کیونکہ یہ ظاہری چیزیں ہیں. مومن ذخیرہ نمی کنت، مومن تو ذخیرہ کرتا ہی نہیں، لوٹتا ہے، لوٹ لے، دنیا کا مال لوٹ لے گا، آخرت کا مال تو ہماری جاگیر ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور مہدی موعود علیہ السلام ہم کو دلائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کرو مہربانی تو مہر زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.